کانٹیننٹ میں ایک آنکھ والا انسان اٹھتا کہے کہ میں ذلی و بروزی یا حقیقی نبی ہوں، اس کی نبوت کو نہیں مانا جا سکتا، اس لیے کہ حضور کو اللہ نے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ عقیدہ اس پر قائم بھی رہے، اس کا پرچار بھی کریں۔ مفتی وسیم رضا کے بارے سے بات کروں تو ان کی بہت خدمات ہیں۔ 18 سال انہوں نے ہمیں دینی اور دنیاوی تعلیم سے آگاہ کیا اور ہمیں آگاہی کرتے رہے۔ جس طرح آج کچھ عرصہ قبل حضرت مولانا غلام شور صاحب جو میرے خیال فوت ہو چکے ہیں، وہ گجرات سے آئے تو ان کا نام مشہور ہے کہ مولانا غلام شور چکسواری والے۔ اسی طرح میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کا نام وسیم رضا صاحب کا بھی مفتی وسیم رضا چکسواری والے کے آثار جانا جائے گا اور پہچان رہے گی اور ہمارا تعاون انشاءاللہ۔ وسیم رضا صاحب کے اعزاز میں ان کی دینی خدمات جو انہوں نے اس علاقے میں انجام دیے، ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ نے اس محفل کا انعقاد کیا اور اس میں شرکت کی۔ الحمدللہ اللہ پاک ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ یہ موجود حضرت مفتی صاحب جیسی عظیم شخصیت، یہ کوئی مبالغہ نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو صلاحیتیں عطا کی ہیں، جو اوصاف عطا کیے ہیں، یہ اس کا اظہار کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ جہاں کہیں بھی عقیدے اور مسلک کے لیے حضرت مفتی صاحب کی ضرورت ہوئی تو یہ سب اول میں نظر آئے۔ سواری کے ساتھ ان کا ایک بڑا، اور حضرت نے جو بات کہی ہے، رشتہ انشاءاللہ جب تک دنیا قائم ہے، حضرت اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، یہ رشتہ قائم رہے گا۔ جو کہ قائد العلماء مفتی اہل سنت حضرت مفتی محمد وسیم رضا صاحب زیدہ شرف کے اعزاز میں سواری کے زعماء کرام اور خطبہ، علماء، ائمہ، مدارس کے ذمہ داران جس یکجہتی کے ساتھ قبلہ مفتی صاحب کو یہ استقبالیہ دے رہے ہیں، یا ان کے جو خدمات ہیں 18 سالہ، جس میں انہوں نے اتحاد امت اور اس کے ساتھ یکجہتی کو اور بالخصوص ایک مضبوط سپاہی کے طور پر ناموس رسالت اور ختم نبوت پر کام کیا۔ انہوں نے مساجد اور مدارس پر کام کیا۔ اب خطاب ذیشان کے لیے تشریف لاتے ہیں مفتی کشمیر، مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد وسیم رضا صاحب سے ملتمس ہوں کہ اپنے خیالات کا اظہار فرما کر اپنے صاحب نوازوں کو اپنی وہی شان و شوکت اور وہی جوش و جذبہ دلائیں تاکہ آپ کی یادیں باقی رہیں۔ ذی وقار و ذی احتشام علماء کرام، ائمہ مساجد، حفاظ کرام، قرائے، نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج جامعہ سعادت العلوم میں یہ جو تقریب سعید کا اہتمام کیا گیا ہے، یہ میرے خیال میں، میری دانست میں ایک روایت ساز اور ایک روایت شکن تقریب ہے۔ اللہ رب العالمین حضرت مولانا حافظ محمد رفیق صاحب انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ قریباً 10 یا اس سے بھی زائد دنوں سے مجھے اصرار کر رہے تھے۔ میں نے ان سے گزارش کی کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کا اصرار تھا کہ بڑھتا ہی گیا۔ بہرحال میرے جتنے بھی قابل احترام علماء کرام اور معززین نے جن جذبات و احساسات کا اظہار کیا ہے، وہ میں اپنے لیے دعا سمجھتا ہوں، اور یہ گزارش کروں گا کہ آپ بندہ عقیر کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ شامل رکھیں۔ میں لمبے چوڑے باز اور تقریر کی پوزیشن میں نہ ہوں اور نہ ہی کرنی ہے۔ میں نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ سے آیہ کریمہ کو تلاوت کیا ہے،
علماء چونکہ کثیر تعداد میں ہیں اور آپ احباب بھی جس محبت سے تشریف لائے ہیں، یہ حضرات نے میرے لیے بہت سارے حوصلہ افزائی کے کلمات ارشاد فرمائے، دعائیں دی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا جو وقت ہے اس کو بھی آپ قرآن و حدیث سے ایک دو باتیں سماعت فرما لیں۔ قرآن و مجید میں اگر آپ غور کریں تو اسلام کے بنیادی 3 عقائد کا ہمیں ذکر ملتا ہے، بنیادی 3 عقائد کا۔ وہ عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے اور عقیدہ آخرت ہے۔ اس آیہ کریمہ میں ذات باری تعالیٰ نے تینوں عقائد کا ذکر فرما دیا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ایمان والوں کی نشانی کیا ہے؟ ان کی نشانی یہ ہے کہ یؤمنون بما انزل الیک، اے میرے محبوب جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ایمان والے اس پر ایمان رکھتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل ہوا یعنی قرآن مجید، قرآن مجید پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور قرآن سے ماقبل رسول پر اللہ رب العالمین نے جو کتاب اور صحیفہ نازل کیا ہے آسمان سے، جس نبی پر جس رسول پر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل فرمایا مسلمان ان سب پر ایمان رکھتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہاں جو ارشاد فرمایا اس پر غور کی ضرورت ہے۔ ابھی علماء کرام ذکر کر رہے تھے، علماء کرام اپنے خطابات میں ذکر فرماتے بھی ہیں اور غور بھی فرمائیں گے۔ یہ وقت کی بڑی ڈیمانڈ اور ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو فرمایا وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان والے ایمان رکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پر کوئی ذکر نہیں آیا، فرمایا جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ یہ آیت کریمہ اور یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ حضور سے پہلے انبیاء کا اس دنیا میں جلوہ گر ہونا یہ قرآن بتا رہا ہے، لیکن حضور کے بعد کا کسی نبی کے آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ان تمام ممکنات کا رد کر کے پروردگار عالم نے فرمایا ایمان والا وہ ہے جو محبوب آپ پر جو نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ماں بعد کا ذکر نہیں ہے، ماں قبل کا ذکر ہے۔ پتہ کیا چلا کہ حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء بن کر جلوہ گر ہوئے، آخری پیغمبر بن کر جلوہ گر ہوئے، اور مصطفیٰ آخری نبی بن کر آئے ہیں، اور قرآن کو اللہ نے آخری کتاب نازل فرما کر باب نبوت کو بند کر کے فرما دیا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کا ذکر کر کے علامہ راضی نے بھی اشارہ فرمایا لوگوں یہ اشارہ اس بات پر دلالت کرتا ہے، فرمایا کہ حضور رحمت دو عالم کے دور ظاہری سے قیامت کے برپا ہونے تک اس درمیان کوئی بھی دعویٰ نبوت والا پیدا نہیں ہوگا۔ مصطفیٰ کو اللہ نے آخری پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اس عقیدے کی ضرورت اور اس عقیدے پر قائم رہنے کی ضرورت، ختم نبوت پر ہمارا ایمان جتنا مضبوط ہوتا جائے گا یہ ایمان کی اساس اور بنیاد ہے۔ اور علماء تشریف فرما ہے، ہماری درسیات کی ایک کتاب ہے جسے ابن نجیم رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں میں اجلہ شاگردوں میں سے ہے، آپ نے اس میں ایک عقیدہ لکھا، فرماتے ہیں اذا لم یعرف ان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچانے، کیا نہ پہچانے؟ آخر الانبیاء
فلیس بمسلم، فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، نہیں پہچانتا، یہاں یعرف کا معنی ماننے کے معنی میں ہے، فرمایا جو میرے نبی کو آخری نبی نہیں مانتا فلیس بمسلم، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، لأنہ من الضروریات، فرمایا کہ یہ ضروریات دین میں سے ہے، یہ عقیدہ ختم نبوت اسلام کی بنیاد ہے۔ جو مصطفیٰ کو آخری نبی نہیں مانتا، فرمایا اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے کہ مصطفیٰ کریم کو قطعی آخری نبی مانا جائے، حضور کے بعد صبح قیامت تک دعوی نبوت والا کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، اور جو سرے منہ اس سے انحراف کرتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن و سنت بھی مرزئی ہو، قادیانی، لاہوری یا کوئی کسی گروپ کا کوئی ہو، جو کسی بھی طرح کے کسی بھی نبی کو مانتا ہے، قرآن و حدیث بتاتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ اور پاکستان کا آئین ان قادیانیوں کو، مرزائیوں کو کافر کہہ رہا ہے۔ پہلے قرآن و سنت کہتے ہیں، پھر آئین پاکستان انہیں کافر کہتا ہے۔ لہٰذا جب کوئی بھی مسلمان اس بات کا ذکر کرے تو اسے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ تھوڑا سا شدت پسند ہے، نہیں، یہ تقاضۂ ایمان ہے کہ مسلمان کو اسلام والا مانتا ہے، اور جو کافر ہے اسے کافر مانتا ہے۔ کافر کو کافر نہ ماننا یہ خود کفر کی طرف جاتا ہے۔ اللہ کے گرامی، تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب کے بعد کسی کے لیے بھی نبوت کی گنجائش نہیں رکھی ہے، نہ حضرت ابوبکر، نہ عمر، نہ عثمان و علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ جب اتنے جلیل القدر ہستیوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے تو بر صغیر سب کانٹیننٹ میں ایک آنکھ والا انسان اٹھ کر کہے کہ میں ذلی و بروزی یا حقیقی نبی ہوں، اس کی نبوت کو نہیں مانا جا سکتا، اس لیے کہ حضور کو اللہ نے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ عقیدہ اس پر قائم بھی رہے، اس کا پرچار بھی کرے۔ اللہ رب العالمین آل اسلام کی خیر فرمائے۔ بڑے مشکل حالات آ رہے ہیں، ابھی ہم جو فتنے دیکھ رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا خلاصہ صرف علماء تشریف فرما ہے، آپ کے لیے اشارہ یہ ہے، میرے آقا نے فرمایا کالی رات کی آندھیوں کی طرح فتنے میری امت پر آئیں گے، اور فرمایا کہ اس حالت میں میری امت آ جائے گی کہ صبح مسلمان ہے تو شام میں کافر، شام کو مسلمان صبح کافر۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہو۔ طرح طرح کے فتنے ہیں، ایمان کی حفاظت کریں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی حفاظت کریں، اور میرا علماء سے یہ گزارش ہے، اپنے کردار کو کبھی بھی کسی بھی جگہ رسوا نہیں ہونے دینا۔ میں اپنی ذاتی بات کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ سارا پنڈال میں نے 3 جمعے 2 سے 3 جمعے باقاعدہ منبر پر یہ اعلان کیا کہ فقیر کے اوپر کسی قسم کا کوئی اخلاقی، مالی، کسی بھی طرح کا کوئی الزام ہو تو میں حاضر ہو بیٹھا ہوں۔ میں آقا کی سنت پر اعلان کر رہا تھا۔ علماء کو پتا ہے آقا کریم نے جب پہلا اعلان کیا تو میرے نبی نے فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ فلا تعقلون، اے اہل مکہ میں تم میں 40 برس گزار چکا ہوں، میری ذات کو دیکھو، میرے لیے کوئی تمہاری طرف سے کوئی اعتراض ہے؟ اخلاق اور کردار میں کوئی آنکھ نہیں اٹھا سکتا تھا، کوئی زبان نہیں ہلا سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ شاہ حبش کے سامنے ابو سفیان نے جا کر کہا تھا، جب اس نے سوال کیا کہ محمد کے بارے میں یہاں بات تو کر رہے ہو، بتاؤ اس کی ذات کیسی ہے؟ تو مجبوراً کہنے لگا کہ ہم نے اس سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں دیکھا، اور اس سے بڑھ کر کوئی امانت دار نہیں دیکھا۔ حضرات علماء کرام، اپنے کردار کو نہیں داغدار ہونے دینا۔ باقی یہ حصہ ہوتا ہے زندگی کا، کبھی ایک جگہ تو کبھی دوسری جگہ، لیکن جب آپ کا کردار اجلا اور صاف ہوگا، آپ کی ذات پر کوئی انگشت نہیں اٹھا سکتا۔ چک سواری جس طرح پہلے ذکر ہوا، آپ کی محبتیں یہ میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا، اور انشاءاللہ میں یہاں سے صرف تھوڑا سا دور فاصلے کے اعتبار سے گیا ہوں، لیکن دل جو ہے مجھے پتا ہے کہ آپ کے دلوں میں میری
جگہ موجود ہے اور آپ لوگوں کی محبت میرے دل میں موجود ہے. میں علماء کرام کی ضیافت کے لیے عرض کروں کہ بہاول پور جامعہ اسلامیہ اویسیہ حضرت فیض ملت علامہ فیض احمد صاحب اویسی علیہ رحمہ مولانا عبدالقدیر صاحب وہاں دورہ پڑھ کر آئے ہیں. وہاں ہم جب فراغت ہونے لگی تو دورہ تفسیر القرآن کے بہت سارے لوگ تھے, انڈیا کے کچھ طلباء بھی تھے اور چاروں صوبوں کے کشمیر کے لوگ بھی موجود تھے. ہم وہاں تھے. استاد جی نے گفتگو کرتے ہوئے بڑا خوبصورت جملہ کہا تو آنکھوں میں آنسو آگے کہنے لگے کہ آپ سارے میرے شاگرد ہو. تو جو اساتذہ پڑھاتے ہیں انہیں پتہ ہے اور آپ لوگوں کو شاید احساس نہ ہو کہ جو استاد ہوتا ہے نا وہ اپنے یہاں یہ اسکول کے ٹیچرز اساتذہ بھی تشریف فرما ہے. طلباء جو ہیں یہ اپنے بچوں کی طرح ہوتے ہیں. جس طرح بندہ اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے, اسٹوڈنٹس کے ساتھ طلباء کے ساتھ استاد کا یہ رشتہ ہوتا ہے. تو استاد جی کی آنکھوں میں آنسو آئے تو ساتھ میں کہنے لگے, فرمانے لگے کہ تم اتنے سارے ہو, تقریباً 100-150 طلباء بیٹھے ہوئے ہیں. تو فرما رہے تھے, فرمانے لگے تم اتنے سارے ہو, تم سب میری محبت میں یہاں سے جب جاؤ گے آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں یا مجھے دیکھ کر کہہ رہے ہو کہ استاد جی اتنی محبت فرماتے ہیں, تو تم سب تھوڑی تھوڑی محبت میری جو ہے اس کو تقسیم اگر کیا جائے تو تھوڑی تھوڑی سی محبت ہوگی نا. تو یہ اندازہ لگاؤ کہ 100 بندے کی ان محبتوں کو میں جب اپنے دل میں برداشت کر رہا ہوں کہ تمہاری جدائی, سب کی جدائی میرے دل سے, وہ آپ اندازہ لگاؤ کہ کتنا وزن ہوگا, کتنا بھار ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایک شخص کے ساتھ, اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں چک سواری میں جو 18 سالہ میرا دورانیہ اور پیریڈ یہاں گزرا ہے, اس میں تقریباً لوگوں نے مجھے محبتیں اور میں نے سب کو محبتیں دی ہیں جتنا مجھ سے ہو سکا. شادی غمی میں باقی معاملات میں انشاءاللہ میں پیش رہا. علامہ صدیقی صاحب نے ایک طرف اشارہ کیا تو وہ بھی میں طرف بات نہیں کرنا چاہتا, جو گزر گیا سو گزر گیا. جس نے اچھا جانا اس کا بھی ہم اس کے لیے بھی دعا, جس نے ہمیں برا کہا اس کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں. میں نے جمعہ کے موقع پر کہا تھا جس نے میرے لیے کچھ اچھا کیا اس کے لیے بھی دعا, جس نے کسی نے برا کہا اس کی بھی مرضی, المرء یقیس علی نفسی, کوئی بات نہیں ہے, ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں حضور کی سنت کے مطابق. سب کے لیے میرے دل میں دعائیں ہیں, آپ میرے لیے بھی دعا کریں. جس طرح حضرت علامہ نقشبندی صاحب نے کہا انشاءاللہ آپ کی دعائیں ہوں گی تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مناظر اور بھی ہیں اور ہماری نظر جو ہے یہ بالکل قریب اور بہت محدود نہیں ہے. انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے ہماری منزلیں اس سے آگے جہاں اور بھی ہیں, اس آسمان سے اوپر آسمان اور بھی ہے, اور بھی جہاں ہیں. لیکن شاید چک سواری والے ان کی طرح کی محبت مجھے شاید نہ مل سکے. لیکن یہ ہے کہ میرا رب عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. تم یہ بعض دفعہ سوچتے ہو یہ میرے لیے بہتر ہے, وہ بہتر ہوتا نہیں. جو تم بہتر سمجھتے ہو وہ ہوتا نہیں, اور جو تم سمجھتے ہو یہ بہتر نہیں ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے. یہ میرے رب کے فیصلے ہوتے ہیں. علماء کے لیے اللہ نے عزتیں مقدر رکھی ہے, اس دنیا میں بھی ہے اگلے جہان میں بھی ہے. اگر کردار اچھا ہوگا, قرآن و سنت پر عمل ہوگا تو اللہ تعالیٰ برکتیں ہی برکتیں دے گا. یہاں صافی حضرات بھی ہیں, بزرگ بھی ہیں, تمام طبقات فکر کی نمائندگی موجود ہے. سب کا شکریہ. علماء کرام, ائمہ کرام, انشاءاللہ میں یہاں سے اگر وہاں تک گیا ہوں, یہ ایک ہی حلقہ ہے, ایک ہی علاقہ ہے, حلقہ نمبر 2 یہ چک سواری کا یہ سارا ایریا ہے. تو لیکن یہ ہے علماء کرام, آپ کو میں یقین دلاتا ہوں, آخری جملہ ہے, جب کبھی بھی جہاں کہیں بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہوگا یہ فقیر پہنچے گا, اور انشاءاللہ جہاں آپ کا پسینہ وہاں اس بندہ فقیر کا خون گرے گا. اور یہاں جو تھوڑی سی پرابلم آئی وہ بھی آپ لوگوں کے لیے میں نے سٹینڈ کیا. وجہ کیا تھی کہ یہ کسی پیر کو یہ اختیار نہیں ہے, کسی اور بندے کو اختیار نہیں ہے کہ کسی عالم دین کو بے عزت کرے, کسی عالم دین کی انسلٹ کرے. اس لیے میں علماء کے حقوق کی تحفظ کی میں نے یہ قسم بھی کھائی ہے. آپ لوگوں کی محبتیں ہیں, میں شرق و غرب پورے کشمیر میں کوشش کرتا ہوں علماء کی عزت پر ہاتھ نہ آئے. تو میں یہ اس لیے میں نے کہا کہ
کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، یہ طریقہ نہیں ہوتا. علماء کو فارغ کیا جاتا ہے، کرنا پڑتا ہے لوگوں کو کریں، لیکن علماء کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں، ان کی عزت اور وقار کو برقرار رکھیں. جو ختم نبوت کی بات آتی ہے وہاں بھی غور کریں کہ اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کیا. یہ جو ذمہ داری علماء کے ذمہ لگائی ہے، صبح قیامت تک اس دین کا کام جو ہے اللہ نے علماء سے لینا ہے. تو علماء کرام آپ کام کریں، خدمت کریں، دین کی مدارس کو قائم کریں، مسلک اہل سنت دین اسلام کی خدمات کو آگے لے کر جائیں. آپ کا مستقبل ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو آباد و شاد رکھے. انشاءاللہ کشمیر بھر میں، ریاست بھر میں، اور وہ حکومتی اور اس کے علاوہ ہر محاذ پر آپ کا مقدمہ ناچیز لڑ رہا تھا، لڑ رہا ہے، اور انشاءاللہ اس سے بہتر انداز سے لڑوں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. میں ایک ایک کا نام لیتا، ایک ایک کی محبتیں کبھی فراموش نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. میں بات زیادہ لمبی کر گیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، قائم رکھے، آباد رکھے. انشاءاللہ یہ محبتیں، یہ پیار قائم رہے گا. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. مولانا حافظ بشیر صاحب، مولانا حافظ محمد رفیق صاحب، ان بھائیوں نے یہ اہتمام کیا. اللہ تعالیٰ ان ادارے کی عزتیں عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا جن حضرات نے مولا کریم اس محفل کا انعقاد کیا، ان کے کاروبار میں، بزنس کے حالات میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. مولا یہ جو تیرا دینی ادارہ ہے جامعۃ سعادت العلوم، مولا کریم اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. اس کے بانیان سے لے کر اس کے ساتھ تعاون کرنے والے نامے درنے قدم سخن مولا سب پہ اپنا کرم فرما. یا اللہ ہم سب کو دین متین کی کماحت کو خدمت کی توفیق عطا فرما. اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو اے اللہ پوری دنیا میں اس کو سرفرازی عطا فرما. وطن پاکستان اور آزاد کشمیر کو اے اللہ پاک استقامت عطا فرما، برکتوں سے مالا مال فرما، امن کا گہوارہ بنا، اسلام کا قلعہ بنا، اور ہمارے ملک میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ فرما. مولا یہ وطن، یہ ملک جس کے لیے حاصل کیا گیا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مولا قدوس اس ملک میں، اس وطن میں آقا کریم علیہ
वालिद को या अल्लाह पाक आबाद शाद फरमा, अवाम अहले सुन्नत को माला करीम उलमा के साथ और उलमा को अवाम अहले सुन्नत के साथ ताअम्मुल करने की, मोहब्बतें रखने की तौफीक और हिम्मत अता फरमा। जिन जिन उलमाए किराम ने यहाँ खड़े होके या अल्लाह पाक अपने जज्बाती का इजहार किया, सब पे अपनी फजल फरमा, करम फरमा, और जो नहीं कर सके दिलों में सारी मोहब्बतें रखते हैं अल्लामा मुफ्ती साहब के हक़ में मौला करीम उनको कबूल फरमा के या अल्लाह मौलाना मुफ्ती मोहम्मद वसीम रज़ा साहब को उम्र खजरी अता फरमा और दीनी खिदमात इनकी अपनी बारगाह में कबूल फरमा और मज़ीद इनसे दीन का काम लेने की मौला करीम तौफीक हिम्मत अता फरमा। मौला हम सब पे अपना करम फरमा, इलाही का हक़ के बनी फातिमा के बरकौल ईमान गुनी खातिमा, अगर दावत अमरत कुनी वर कबूल मनो दस्त दामान आले रसूल, इलाही तड़पने धड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोल सिद्दीक दे, इलाही दिखा दे मदीना कैसी बस्ती है जहाँ दिन रात तेरी रहमत बरसती है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही अतियब तय्यबीन व ताहिरीन व अला